رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी और मुमताज़ मजहबी स्कॉलर शुजाउद्दीन साहब आपके साथ हाजिर हैं, शुजाउद्दीन शेख साहब। प्रोग्राम के हवाले से चूँकि लाइव प्रोग्राम है और इसमें हमारे कुछ कॉलर्स भी बराबर शरीक होते हैं प्रोग्राम में, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि चूँकि सीरत का प्रोग्राम अगर बहुत ज़रूरी कॉल है जो सीरत के हवाले से, तो उसे एंटरटेन कर लिया जाए। वरना एक तसलसल ऐसा है सीरत का कि जो इस बात की मुझे तो इजाज़त ही नहीं देता कि मैं ख़ुद भी ज़्यादा गुफ्तगू करूँ। चूँकि शुजा साहब जिस रवानी के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में दौरे मुश्किलात पर बात हुई थी, सहाबा कराम के वाक़यात ज़ेर बहस आए थे, दार अरक़म का वाक़या था कि जहाँ ये मंसूबा तैयार हो रहा था कि तहरीक का आगाज़ कैसे हो, टकराव से इज्तनाब की पॉलिसी इख्तियार की गई थी। और फिर हमने बात की थी कि वो एक ऐसा साल भी है जिसे गम का साल कहा गया। चलते वक्त गुफ्तगू जो है उस हवाले से बात हुई भी थी, और मुझे नहीं याद है कि मुश्किलात के हवाले से शायद मैंने ये बात की थी, लेकिन एक मसला है ऐसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं और अब मामला जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं रहा है। तो नबियों की एक सुन्नत रही है कि जब इस तरह के मामलात आते हैं और जब अहले ईमान का किसी बस्ती में जीना दुश्वार हो जाए, तो फिर एक टर्म हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, मतलब वो है हिजरत की टर्म। हिजरत क्या है, हिजरत क्यों की जाती है, अंबिया कराम हिजरत क्यों करते हैं, इस पर से हम बात करेंगे। और आज हमारा मौजू होगा हिजरत हबशा। हबशा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो हिजरत के वाक़यात हैं, दो हिजरतें हैं हबशा की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और पहले तो ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि हमारे यहाँ भी ये हिजरत का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है ना, बहुत इस्तेमाल होता है। असल में हिजरत है क्या और हिजरत का असल कॉन्सेप्ट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिजर और विसाल ये दो अल्फाज शायरी की इस्तिलाहात में इस्तेमाल करते हैं। विसाल वसल से मिल जाना और हिजरत हिजर से अलहदा हो जाना। मुराद ये है दीन के तनाजुर में जब एक मकाम या एक खित्ते ज़मीन में अहले ईमान पर ज़िंदगी इतनी तंग कर दी जाए कि उनके लिए ईमान के तकाज़ों पर अमल करना मुमकिन न रहे, तो वो उस खित्ते ज़मीन को छोड़कर ऐसे इलाके में चले जाएं जहाँ ईमान बचाना, ईमान को महफूज रखना और ईमान के तकाज़ों पर अमल करना मुमकिन हो सके। लेकिन ये कितना मुश्किल है। आदमी को सबसे ज़्यादा अजीज़ जो है वो जान भी होती है, माल भी होता है, वतन भी होता है, जायदाद, माहौल, जिस जगह वो पैदा हुआ है। और घर का तो शिफ्ट करना भी क़यामत होती है, चाहे जाए कि पूरा मुल्क छोड़ दिया जाए। एक इलाके के अंदर से दूसरे इलाके में शिफ्ट होना कितनी मुश्किल होता है कि एक मुल्क छोड़ के चला जाए। बिल्कुल। लेकिन दीन तकादा करता है कि कभी ऐसा मौका आए तो बंदा कुर्बानी भी दी, जान के मुकाबले में, माल के मुकाबले में, घर के मुकाबले में, रिश्तेदारों के मुकाबले में, वतन के मुकाबले में, जायदादों के मुकाबले में ईमान को तरजीह दे। चुनांचे यही दौर जिस पर हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बात की है, रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ियादतियों का मामला, फिर सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन पर जुल्म सितम के पहाड़ों को तोड़ा जाना, ये है जिसको हम दौरे मुश्किलात कहते हैं। सन 4 नबवी है, सन 5 नबवी का मामला है। अब हम गुफ्तगू कर रहे हैं सन 5 नबवी के हवाले से। रजब है ये। बिल्कुल। और आगाज़ वही को गोया 5 साल होने को आए हैं। यही मुश्किलात का दौर है जब सूरत अल-अनकबूत नाज़िल होती है। सूरत अल-अनकबूत में अल्लाह ताला ने बिल्कुल आगाज़ फरमाया कि अहसिबन नास अन युतरकू यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने समझ लिया कि उन्हें महज ये कहने पर कि हम ईमान ले आए छोड़ देंगे और उनकी आजमाइश नहीं होगी? वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इससे पहले भी लोगों को आजमाइशों में डाला है। अल्लाह ताला खरे खोटे का फैसला भी फरमा दिया करता है, कौन वाक़अतन ईमान का दावेदार है, कौन ईमान का सही मानों में दावेदार नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बातें वाज़े करते हैं इन आजमाइशों में डालकर। ये सूरह अनकबूत इसी दौरे मुश्किलात में नाजिल हो रही, जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ बयान होती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीख़ बयान होती है, दीगर अंबिया और रसूल की तारीख़ें बयान होती हैं, हर दौर के अहले ईमान की रहनुमाई के लिए, सबक आमोज़ी के लिए। यही दौर सूरह कहफ़ नाजिल हो रही, जुमे के दिन उसकी हम तिलावत भी करते हैं। सूरह कहफ़ का नुज़ूल भी इसी दौर में हुआ है और मुश्किलात का दौर है। और सूरह कहफ़ में एक हिजरत का बयान भी है, असहाबे कहफ़ की हिजरत का बयान कि जब उनके
معاشرے کے اندر شرک پھیل رہا تھا، وقت کا بادشاہ بھی مشرک تھا اور ان پر جبر کیے جانے کا موقع آنے والا تھا، ان کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیے جانے کا موقع آنے والا تھا، تو یہ چند نوجوان تھے، قرآن کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، جان اور مال اور گھر اور بار اور وطن کے مقابلے میں ایمان کو ہم نے ترجیح دینی ہے، چنانچہ وہ بھی غار میں چلے گئے۔ ان حالات میں ان دو سورہ کا نازل، خاص طور پر سورہ کہف کا نازل ہونا مطلب اس بات کے علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اشارے دے رہے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کا معاملہ آنے والا ہے۔ تو یہ تسلی کا معاملہ کہ دیکھو اصحاب کہف کو صدیوں اللہ نے سلھایا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، تو آج اگر تم بھی اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرنے کے خاطر گھر بار چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، تو اللہ تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا۔ تو یہ اشارہ بھی عطا کر دیا گیا گویا سورہ کہف میں کہ اب ہجرت، جس کو ہم ہجرت حبشہ کے طور پر ابھی سمجھ رہے، وہ وقت آیا چاہتا ہے۔ اچھا، حبشہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی ہے تو آپ تنہا تو نہیں گئے ہیں، مطلب ہجرت کچھ اصحاب کے ساتھ ہوئی؟ جی، اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا معاملہ نہیں ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ رسولوں کے لیے اللہ کی طرف سے رسولوں کے بارے میں ہجرت کا واضح حکم آنا ضروری ہے۔ یہ گفتگو ہم کریں گے ہجرت مدینہ کے موقع پر انشاءاللہ۔ میں نے اسی لیے کہ ہجرت حبشہ سے تصور یہ آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر گئے، تو اگر نبی ہجرت کر جائیں باقی لوگ پیچھے رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ بالکل، بلکہ ہجرت مدینہ میں بھی ہم بات پڑھیں گے، سب اکثر چلے گئے ہیں اور پھر آپ تشریف لے گئے بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خود ایک بڑا حکمت بھرا اس نے کہ ہجرت جب ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر اور ایک چھوٹا سا قافلہ جو ہے یہاں سے جا رہا ہے، اور یہ بھی کمال کا قافلہ ہے۔ جی، کتنے حضرات اور کتنی خواتین ہیں؟ اولاً جو قافلہ گیا 12 حضرات ہیں اور 4 خواتین ہیں، کل 16 لوگوں کا قافلہ ہے، صاحبزادی بھی ہیں اس میں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود، اور سیدنا عثمان غنی کی دو کی بڑی بڑی شانیں ہیں، ذو النورین بھی ہیں، 2 نور والے، ذو الہجرتین بھی ہیں، 2 ہجرتوں والے، ہجرت حبشہ میں بھی شریک ہیں اور ہجرت مدینہ طیبہ میں بھی وہ شریک تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں بھی ان کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ وہ پہلا گھرانہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے بعد اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے، تو کہاں نسبتیں جا کر پیغمبروں سے جڑ رہی ہیں۔ تو یہ 16 افراد کا قافلہ اولاً پوشیدگی کے ساتھ روانہ ہوا ہے حبشہ کی طرف، چھپ کر نکل گئے ہیں، بالکل چھپ کر نکلا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ زندگی اجیرن کی گئی ہے، تو جو اسباب کے تحت پوشیدہ رہنے کے معاملات ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے، اور ہجرت حبشہ کا معاملہ اس طور پر یہ پہلا قافلہ ہے جو کہ روانہ ہوا ہے۔ یہ ہجرت کا قافلہ ہے اور یہ 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ انتہائی خوبصورت چھوٹا سا کپل ہے، یعنی کم عمر کپل ہے اور بہت خوبصورت، اور جب یہ گیا ہے اور راستے میں لوگوں نے جب انہیں دیکھا ہے تو کہا ہے کہ ہمیں اتنا خوبصورت جوڑا جو ہے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی راہ میں یہ خوبصورت جوڑا بھی سفر کر کے چلا گیا، ہجرت ہو رہی ہے، اور جا اس بادشاہ کی طرف ہے، نجاشی جو ہیں وہ حبشہ کے بادشاہ ہیں، ان کے بارے میں سنا بڑے عادل بادشاہ ہیں، یعنی اس وقت سنا گیا کہ بڑے عادل بادشاہ، کہا کہ اس طرف سفر کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں امان ملے۔ پھر کیا ہوا؟ جی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ بڑے عادل بادشاہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی زمین کبھی بھی حق والوں سے یا عدل کرنے والوں سے یا انسانیت کی خدمت کرنے والوں سے خالی نہ رہے گی۔ یہ نجاشی عیسائی تھے، یہ نجاشی عیسائی تھے اور پھر کچھ اور ہو جائیں گے، ابھی آگے میں نے اسی نے کہا کہ عیسائی تھے، بالکل عیسائی تھے، اہل کتاب ہیں، اہل کتاب میں سے ہیں، اور ان کی یہ عدل والی صفت گویا کہ مشہور تھی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بعض صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی تلقین فرمائی ہے۔ تو یہ پہلا قافلہ ابھی گیا ہے اور یہ نکل گیا ہے، اور مشرکین اس کے بعد بڑے پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد بڑا ڈھونڈا گیا ہے، ڈھونڈا بھی گیا ہے، اور ان کی تو گویا ناک کٹ گئی ہے نا کہ ان کے علاقے سے 16 آدمی چلے جائیں، 16,000 لوگ جن کی حفاظت کر رہے ہوں ظلم کرنے کے لیے، اس میں سے 16 آدمی یوں نکل جائیں چٹکی بجاتی۔ بالکل، تو ان کی ناک گویا کہ کٹ گئی ہے، اور اب ان کی راتوں کی نیندیں خراب ہو گئی۔ جب یہ باقی بھی اس طرح نکلتے چلے گئے تو دنیا میں اگر ایک خطے میں چلے گئے یہاں سے، تو باقی ممالک میں اگر گئے، باقی علاقوں میں گئے، تو عرب کی جو ایک روب و دبدبے کی کیفیت ہے، قریش کی جو ایک حیثیت وہاں پہ عرب میں مسلم تھی، تو یہ گویا ہماری جو حیثیت وہ اسٹیک پر آ جائے گی، یہ خطرے کے اندر پڑ جائے گی۔ اچھا، ایک اور بھی صورتحال ہوگا کہ سیاسی خطرہ تو ہوگا، وہ جو ایک ملک کی گڈ ول اور ریپوٹیشن ہوتی ہے کہ کچھ حضرات جو ہے مظالم سے تنگ آ کے تو بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ کہ کون سا پیغام تھا، تو ہو سکتا
लोगों की तवज्जो भी हो कि इस पैगाम की तरफ, तो ये भी तो खतरा है कि वो पैगाम और अगर इनके जुल्म की रविश दुनिया वालों को पता चलती है तो ये रहत शिताई व सईफ का मामला भी तो चल रहा था, तिजारत का मामला भी तो चल रहा था। तो आपने सियासी का मैं इजाफा कर रहा हूँ, माशी नुकसान भी हो सकता है, माशी नुकसान भी हो सकता है, सियासी नुकसान भी हो सकता है, सिफारती नुकसान भी है, इसमें तो बड़े नुकसान पोशीदा हैं। ये 16 अफराद जो हैं ये कुरैश के लिए बस यूँ समझ लें कि उन पर अजाब बन गए, और उसके बाद फिर उन्होंने मजालिम का सिलसिला और बढ़ा दिया, मजालिम का सिलसिला और बढ़ा दिया, क्योंकि नाक कट गई है, अब ये फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ये अपने कंट्रोल और काबू में नहीं है। अब जो मजालिम का सिलसिला बड़ा है तो नतीजतन फिर एक और बड़ा काफिला निस्बतन इसके बाद रवाना हुआ। इसीलिए आप फरमा रहे थे कि ये 2 मरतबा का मामला है। तो हिजरत हबशा ही के 2 फेजेस हैं। पहली मरतबा 16 अफराद, 12 मर्द और 4 औरतें हैं, और दूसरी मरतबा तकरीबन 83 मर्द हैं, 83 मर्द मैक्सिमम, और 19 के करीब खवातीन हैं कि ये बड़ा काफिला जो है दूसरी मरतबा फिर ये काफिला वहां पर रवाना हुआ हबशा की तरफ। लेकिन ये बड़ा आसान नहीं था मामला, इसलिए कि कुरैश पहले से चौकन्ना थे। लेकिन दूसरा काफिला जाएगा तो बड़े हिसार बंधे हुए होंगे, बड़े उन्होंने चेक एंड बैलेंसेस रखे हुए होंगे, बड़ी उन्होंने जो है वो कुछ एहतमाम कर रखा होगा चौकियों का, न जाने क्या कोई और भी तो चेक एंड बैलेंस। असल मसला ये है ना कि इस पूरी कायनात का चेक एंड बैलेंस किसके इख्तियार किसी और, कोई और ये हिसार बांध रहे हैं, कोई हिसार तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो बहरहाल ये भी अफराद जो है वो जद्दा के साहिल तक पहुंचे हैं, और वहां से फिर इनको आगे रूट मिला है, जद्दा भी था और जद्दा का साहिल भी था। और मैंने पढ़ा कि शुजा साहब, ये नाज़रीन शुजा साहब जो फरमाना है कि जद्दा के साहिल पे पहुंचे और फिर रूट मिला है, अल्लाह ताला गैब से ऐसे बंदोबस्त कर रहा है कि वहां 2 कश्तियां खड़ी थी, किश्तियां भी खड़ी थी, बिल्कुल, और ये उस कश्ती में बैठ के निकल गए, सवार हो गए। अब कुरैश को और मुसीबत पड़ गई, क्योंकि वो 16 तो पहले जा चुके, और अभी आपने जिन सियासी और माशी खतरात के हवाले से गुफ्तगू फरमाई, अब वो खतरात और बढ़ेंगे। तो अब ये बैठे नहीं रहेंगे, कुछ और भी करेंगे। अब ये बैठे नहीं रहेंगे, कुछ और करेंगे। जब तक वो कुछ और करने की तैयारी करते हैं, हम एक वक्फा ले लेते हैं छोटा सा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्का में तशरीफ़ फरमा हैं, हिजरत के वाक़यात हो चुके हैं, एक काफ़िला चला गया है, दूसरा तैयार है। अल्लाह ताला असबाब पैदा कर रहा है, मुशरिकीन मक्का रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अल्लाह ताला जिसे ज़लील करना चाहता है उसके लिए असबाब पैदा कर देता है, और जिसे इज़्ज़त देना चाहता है गैब से उसके लिए इज़्ज़त के असबाब पैदा कर देता है। वो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों पर बेपनाह मज़ालिब किए जा रहे हैं, और ज़ाहिरी तौर पर उनके साथ ज़िल्लत आमेज़ सबूत किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह की हिकमत देखिए कि वो इस ज़िल्लत को इज़्ज़त में, जो ज़ाहिरी ज़िल्लत है उसे इज़्ज़त में बदलने के क्या असबाब कर रहा है। मुशरिकीन मक्का जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने गैब से असबाब पैदा किए, 2 कश्तियाँ भेजी जद्दा के साहिल पर, ये निकल गए। कुरैश जो हैं दौड़ कर आए, बहुत दूर तक ताक़ुब किया, लेकिन जब पता चला कि अब तो ये जा ही नहीं सकते तो और तिल मिला गए। उसके बाद तो फिर क़यामत आ गई होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद तो इन्होंने और जुल्म सितम के मामलात बकिया रह जाने वालों पर बढ़ाने की कोशिश की होगी, मगर अब इन्होंने एक डेलीगेशन भेजा है, एक वफद भेजा है, और 2 अफराद अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबीआ, इन लोगों को, समझदार लोग थे इन कुरैश के लोगों के और माशरे के, इन 2 हजरात को भेजा है नजाशी के दरबार में, और कुछ तोहफे तहाइफ लेके भेजा, ताकि उसकी दिलजोई करके ये जो डिसीजन नजाशी ने लिया कि अपने दरवाजे खोल रखे मुसलमानों के लिए, वो डिसीजन वो वापस ले सके। पहुंचने कहा कि देखो, हमें इनके बाप दादाओं ने, इनके चचाओं ने, इनके घर वालों ने भेजा है, ये हमारी कौम के सर फिरे लोग हैं जो अपने दीन को और अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आ गए हैं, तो तुम जो है इनको हमारे हवाले कर दो। और उससे पहले जो है इन लोगों ने जो वहाँ पे लाट पादरी और इस तरह के मजहबी रहनुमा थे, उन सबको तोहफे तहाइफ भी दिए, ताकि कल जब नजाशी के सामने बात हो और ये उलमा पेश हो, ये उलमा यानी उस वक्त के उलमा उनके वो पेश हों, पादरी वगैरह हम कह रहे हैं, और वो जो है वो हिमायत करें इनकी कि हाँ ये बद्दीन लोग जो है हमारे माहौल के अंदर, मुआशरे के अंदर आ गए हैं। लेकिन नजाशी जिसकी सिफत के बारे में आपने फरमाया कि एक आदिल आदमी था, उसने, जाहिर बात है कि समझदार आदमी था, फ़ौरन कोई डिसीजन नहीं लिया, और उसने उस बात पर मैं कहूँगा अमल किया जो हमारे दीन की तालीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे सामने कोई मामला पेश हो तो एक तरफ की बात सुनकर कभी फैसला ना करना, मामला जिससे मुताल्लिक़ हो उन तमाम मुताल्लिक़ीन तरफ़ैन की बात को सुनने के बाद कोई राय कायम करना, कोई फैसला करना। मैं ये सोचता हूँ कि कैसे नहीं होता, रसूलुल्लाह की नज़र भी तो इधर गई थी ना कि वो हफ्शा की तरफ जाओ। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है कि रिसालत की नज़र जो है वो किसी आदिल के इंसाफ की सिफत को देख रही है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ना कि काफिर की हुकूमत तो चल सकती है मगर जालिम की हुकूमत नहीं चल सकती। एक लम्हा अगर मैं ले लूँ आपसे तो नाज़रीन मोहतरम, ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है
اور ہمارے عہد پر، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کہا، اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں، اسلامی دنیا کے حالات ہیں، خاص طور پر کفار کی طرف سے جو اسلامی دنیا پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اور خود ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ کفر کے ساتھ تو معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، تمام اہل ایمان اور وہ لوگ سنیں اس بات کو غور سے، اور حضرت علی کا یہ قول اپنے ذہن میں بٹھائیں، کفر کے ساتھ معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم کے ساتھ معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ دنیا میں جتنے مظالم جہاں جہاں بھی ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاشرہ تباہی کا شکار ہے، اور بالآخر اللہ کے دین کا پرچار ہو کر ہی رہے گا۔ بالکل، تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی سامنے آیا۔ تو میں اس کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح ہدایت عطا فرمائی، اب ہمارے لیے بھی یہ ہدایت ہے۔ نجاشی نے اسی پر عمل کیا رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں رحمۃ اللہ کہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ نے میرے الفاظ لے لیے، اللہ مسلمان ہو گئے ہیں، اور جو بھی ویسے بھی اہل کتاب ہیں تو قابل احترام ہیں۔ بالکل، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تو ہمارے مسلمان ہمارے لیے تو، اور رحمۃ اللہ علیہ ہم کہیں گے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نہیں کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ مل سکا، صحبت نہ مل سکی، اس لیے رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، ٹیکنیکل بات ہے جی۔ تو اب نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کو بلا لیا، اور صحابہ کرام نے طے کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ گفتگو کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو کیا ہوئی وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نجاشی کے دربار میں یہ خطبات جو تقریریں اور خطاب سکھاتے ہیں، اور جو خطاب کی کتابیں، اس میں اسے تاریخی خطبے کے طور پر ریکارڈ کیا گیا، بالکل ٹو دی پوائنٹ، کمپریہنسو اسپیچ، اور بالکل دو ٹوک انداز میں گفتگو۔ اور جو تقریر کا جو حسن ہوتا ہے، تقریر کی جو ٹیکنیک ہے کہ وہ اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ اگر کمپریہنسو تقریر ہو، پورے جوش و جذبے کے ساتھ کی جائے، اور ظاہر جوش و جذبہ جو ہے وہ کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ آتا ہے، کلیئرٹی آف تھاٹ جو ہے ایمان ہے، بالکل، تو ایمان کے ساتھ آتا ہے۔ یہ تقریر جو کی گئی ہے، اس تقریر نے صرف نجاشی پر ہی، حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں، پورے اہل دربار پر یہ اثر کیا ہے کہ رو رو کے ان کی داڑیاں گیلی ہو گئی ہیں اس تقریر کے نتیجے میں۔ میں چاہوں گا کہ وہ تقریر لفظ بلفظ جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچائی جائے، بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی جی۔ بسم اللہ پڑھی ہوگی، سوری۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرے دربار میں کھڑے ہوئے اور دو ٹوک انداز میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیان فرما رہے کہ اے بادشاہ، ہم ایک ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی، 40 برس کی گواہی یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس رسول نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت کو جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، اور حرام کے کاموں اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور صدقات کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور باتیں رسول پاک علیہ السلام کی گنوائیں۔ پھر کہا، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کے لائے ہوئے دین متین کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم پر بگڑ گئی، اور اس نے ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور ہمیں سزاؤں سے دوچار کر دیا، اور ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے شروع کر ڈالے کہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پھر بت پرستی میں چلے جائیں، پھر گندگی کی چیزوں میں چلے جائیں، حرام اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اور جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ہم پر زمین کو تنگ کر دیا اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی ہے اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دی ہے اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا ہے، اور یہ امید ہے کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ۔ ناظرین محترم، فن تقریر کے حوالے سے میں نے اپنی زندگی میں اپنے شوق کے حوالے سے جتنا لٹریچر بھی تقریر کا پڑھا ہے، اس میں حضرت جعفر کی تقریر بھی میں نے بار بار پڑھی ہے،
ظاہر سنی تو نہیں، لیکن تقریر کا جو لب لباب ہے، جو متن ہے، آپ نے بھی، میں نے خاص طور پہ اس نے کہا کہ آپ بھی سنے چکے، شاید آپ نہ پڑھے ہو، مجھے اس میں ایک حرف بھی اضافی نظر نہیں آیا۔ اللہ ٹو دی پوائنٹ، کمپریہنسو، مکمل اور جامع۔ اور آپ سوچئے کہ یہ تو سن کر اس کا تاثر یہ ہے، جب بھرے دربار میں ہوگا، دربار میں جب یہ ادا ہو رہی ہوگی الفاظ، اور اس کا کلائمیکس میں آپ کو بتا اور کلائمیکس کیا کمال، یہ آخری جملے بھی کیا کمال کہ ہم آپ کے دربار میں پناہ لینے آئے ہیں، اور اس امید پر کہ آپ کے ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب نجاشی رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا وہ پیغمبر جو کچھ لے کر آئے مجھے سناؤ تو صحیح، یہ کلائمیکس ہے، یہ کلائمیکس ہے۔ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے کہا، نجاشی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کہا تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات سنائی۔ اب دیکھیے یہ سلیکشن کیا ہے، جو کہ وہ عیسائی ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ آج ہمارے عیسائی بھائی بھی اگر ہمیں سن رہے تو ہم بتائے دیتے ہیں، ہمارے رب نے اپنے کلام مبین میں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور پوری سورت بی بی مریم کے نام پر قرآن میں ہے، پوری سورت بی بی مریم کے نام پر قرآن میں ہے، اور صدیقہ اور ان اللہ استفا کی واصطفا کے علی نساء العالمین و مطہرہ کی، اے بی بی مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاکیزہ فرما دیا ہے، واصطفا کی علی نساء العالمین، جہان والوں کی عورتوں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ یہ ٹریبیوٹ ہے قرآن کا بی بی مریم سلام علیہا کے بارے میں۔ اب جب بی بی مریم کے بارے میں قرآن ذکر کرتا ہے، سورہ مریم کی آیات تلاوت ہو رہی ہیں، سارے پادریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو گئے، اور نجاشی رحمت اللہ علیہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ ان کی داڑھی تھی اور آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور وہ جو پادریوں کے ہاتھ میں صحیفے تھے وہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہے وہ تر ہو گئے اس سے، اور یہ سارا مجمع دھاڑے مار کر رو رہا ہے سورہ مریم کی آیات کو سن کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے۔ یہ تھا وہ تقریر، اور یہ تھا وہ حسن تقریر، اور یہ تھا وہ انتخاب تقریر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کی ذہانت اور کیا ذہنی سطح عطا فرمائی تھی کہ جب بادشاہ کہہ بیٹھے کہ اچھا سناؤ وہ قرآن جو تمہارے نبی کی طرف نازل ہوتا ہے، تو انتخاب بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے، چونکہ عیسائی ہیں اور ان کے نبی عیسائی ہیں۔ اور یہ بات ہے عیسائی بھائیوں کے حوالے سے شجاع صاحب نے کہا، ہم نے بھی کہی کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ہمارے بھی اتنے ہی نبی ہیں جتنے آپ کے نبی ہیں، اور ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی ایک پیغمبر پر بھی خدا نہ استغفر اللہ ہم کسی ایک نبی کی شان میں کمی، معمولی سی کمی بھی شعوری یا غیر شعوری پڑھیں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، اور تمام انبیاء کو مانے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا، کسی ایک کو نہ مانے ہمارا ایمان ہی نہیں، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں یہ جب تقریر ہوئی ہے دربار میں نجاشی کی، لوگ ہچکیاں مار کر رو رہے ہیں، صحیفے گیلے ہو گئے آنسوؤں سے، اور پورے ماحول پہ ایک سکوت طاری ہو گیا ہے، دربار میں ایک سناٹا ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ کا کلام ایک اس شخص کے دربار میں پڑھا جا رہا ہے کہ جہاں تقدیریں بدلنی ہیں کچھ دیر کے بعد، کلام پڑھا گیا ہے، سکتہ طاری ہو گیا ہے، حضرت جعفر اپنی تقریر کر رہے ہیں، چاروں طرف مبہوت ہیں، اب فیصلہ آنے والا ہے، اور فیصلہ کیا آنے والا ہے یہ وقفے کے بعد بتائیں گے آپ کو۔ پروگرام سیرت النبی میں وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے، اور چونکہ وقفہ ہم نے ذرا سا طویل لیا ہے اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ سے پورے ٹائٹل کے ساتھ ملاقات کی جائے، اور میں بھی اصل میں شجاع صاحب کے ساتھ اس حوالے سے، چونکہ اس کیفیت کا مجھ پر ابھی تک اس وقفے میں جو ہے وہ اثر رہا ہے، میں سوچتا ہوں نگاہ تصور سے کہ نجاشی جیسے بادشاہ کا دربار ہوگا، پادری وہاں موجود ہوں گے، ایک وفد کھڑا ہوا جو ہے وہ استغاثہ کر رہا ہوگا، اور اس کے جواب میں صرف ایک وکیل کھڑا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، اور وہ کھڑے ہو کر تقریر کرے گا، اور اس تقریر کا عالم یہ ہوگا کہ پورے محل پہ سکتہ طاری ہو گیا ہوگا، لوگوں کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو نکل آئے ہوں گے، کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی ہوگی، اور اس کے بعد پھر بادشاہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ سناتا ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد دربار میں کیا ہوتا ہوگا، کیا ہوا ہوگا اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے خیال ہے کہ اس معاملے کا ایک اور پورشن ابھی باقی ہے، اور وہ کلائمیکس کا بھی کلائمیکس ہے۔
हुआ ये कि जब नजाशी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू जारी हो गए, पादरियों की भी आंखों से आंसू जारी हो गए, बेइख्तियार। हालांकि इन्हीं पादरियों को पहले तहाइफ पेश किए जा चुके थे। जी वो ले बैठे, इसीलिए दिए। लेकिन क्या करें कि बेइख्तियार आंसू निकल पड़े। बल्कि मुझे मेरी इत्तला के मुताबिक, यानी जो किताबों से जो इत्तला थी, ये तक कि इस वफ्द ने जाके पादरियों को वरगलाया था कि हजरत ईसा के बारे में तौहीन आमेज गुफ्तगू करते हैं। अब आ रहे उसी पर, ये है जो इस बात को मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था। यहाँ तो कैफियत हो गई तारी। अब ये वफद जो आया था अरब से, कुरैश का, मक्का से, वो बड़ा परेशान हुआ। ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसी हरकत करेंगे कि जिसका जवाब नहीं होगा मुसलमानों के पास। वो क्या? हम इनसे पूछवाते हैं कि बताओ ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम क्या कहते हो, तुम्हारा कलाम क्या कहता है। सूरह मरियम तो तुमने सुना दी, ईसा की क्या शान कुरान बयान करता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब मुसलमानों तक ये बात पहुंची। एक लम्हे को कुछ हुआ, लेकिन दूसरे लम्हे क्या हुआ कि नहीं, जो बात हक है वो हमने बयान करनी है, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। ये है इस्तिकामत बंदे मोमिन की। और ये मुसलमानों ने तय किया। अगला दिन आया, दरबार लगा और पादरियों ने कहा कि जरा इनसे पूछे ना ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इनका कलाम क्या कहता है। अब तोहफे काम आ रहे हैं। हाँ, अब तोहफे काम आ रहे हैं। ये ना जबान की हौर से चलाई जा रही है। अब हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही कहेंगे जो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। ये बराह रास्त जो है वो एक क्लैश है उनके अकायद से। बिल्कुल है क्लैश, उनके अकायद से क्लैश। बिल्कुल, लेकिन हक की बात, टची मामला है, हक की बात कि हम वही कहेंगे जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक लेकर आए। और कुरान कहता है कि वो अल्लाह के बंदे हैं, पहली बात। वो अल्लाह के रसूल हैं, दूसरी बात। वो अल्लाह का कलिमा है, तीसरी बात। और वो अल्लाह की रूह है, रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह। और फरमाया कि जिस कलमे को अल्लाह ने कवारी बीबी मरियम की तरफ इल्का किया और मुअजिज़ाना तौर पर बीबी मरियम के यहाँ सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और मुझे इस वक्त अल्लाह ने याद दिलाया, ये 5 बातें हो गई। बंदे हैं, रसूल हैं, रूहुल्लाह हैं, कलीमतुल्लाह हैं और मुअजिज़ाना पैदाइश है बीबी मरियम के यहाँ। सूरह मरियम का हवाला ब्रेक से पहले आया। सूरह मरियम की आयत 30 से लेकर आगे एक बड़ी लंबी तकरीर है। जब लोगों ने एतराज किया तो बीबी मरियम ने इशारा किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। लोग कहते हैं ये कैसे कहेगा, ये कैसे बोलेगा। क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, जहाँ कहीं भी हूँगा अल्लाह ने मुझे बरकत अता फरमाई। मुझ पर सलामती हो मेरी पैदाइश के वक्त, मुझ पर सलामती हो मेरी जब मुझे बुलंद किया जाए वफ़ात के वक्त, और मुझ पर सलामती हो जब मुझे क़यामत में दोबारा खड़ा किया जाएगा। ये पूरी तकरीर कर डाली ईसा अलैहिस्सलाम ने वालिदा की गोद में। ये सूरह मरियम में पूरी तफसील आ चुकी। ये सारी वदातें हुई। अब नजाशी ने एक तिनका उठाया और कहा जो कुछ ये पेश किया गया, ईसा अलैहिस्सलाम न इससे ज्यादा थे न इससे कम थे। और कह दिया नजाशी ने, तुम लोगों को मेरी कलमरो में अमान है, तुम यहाँ अमन से रह सकते हो, सुकून से रह सकते हो। अब पादरी चिल्ला उठे, हूँ तो नजाशी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते चाहे तुम हूं कहते ही रहो, हक यही है जो इन लोगों ने बयान किया। उनके तोहफे नाकाम हो गए, उनकी सिफारत नाकाम हो गई। और ये बड़ा कीमती पॉइंट, किसी हाल में भी हक के बयान को छोड़ना नहीं है। हालात कितने अनफेवरेबल हों, तय यही किया मुसलमानों ने, हमें हक बात को बयान करना है, चाहे जो भी उसमें नतीजा निकले। और नतीजा क्या निकला? सारे पादरी एक तरफ है, सारा दरबार एक तरफ है, और तन्हा नजाशी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि बात तो यही हक है। आदिल बादशाह ने आदल की बात की, हिमायत की। और मुझे हदीस याद आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मन क़ाल बिही सदक़ा, जिसने कुरान के मुताबिक बात कही उसने सच बात कही। और सच्चाई बहरहाल नफ़ा देती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नाज़रीन मोहतरम, इस सारी गुफ्तगू का लुब्ब-ए-लुबाब मुझे 2 चीज़ें बहुत अहम रखो कि सारी चीज़ें अहम हैं, 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमें इस सीरतुन्नबी का तस्करा करते हुए जो है रुक के सोचना चाहिए। एक तो कि नजाशी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो ईसाई हैं, और ईसाइयों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक ख़ास अक़ीदा है। और वो उलमा जो ईसाई उलमा हैं, पादरी हैं, ज़ाहिर है वो जय्यद उलमा हैं और उनका ही फ़ैसला चलना है दीन के मामले में और मज़हब के मामले में। हज़रत नजाशी का वो तिनका उठा के कहना कि जो इन्होंने बयान किया है इस तिनके से ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल इतना से कम ना ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि अंबिया किराम के बारे में जो कुछ बयान किया गया है उसमें तसर्रुफ, तहरीफ और नहीं होनी चाहिए।
اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کا جو مقام بیان کیا ہے اسے وہیں رہنا چاہیے، نہ اس سے کم کرنا چاہیے نہ اس سے زیادہ کرنا چاہیے، اور سب کے بارے میں یہی ہے کہ نہ نبیوں کا مقام کم کرنا چاہیے نہ نبیوں کا مقام زیادہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے وہ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ہمارے لیے مقدس ہیں، ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ہم ذرا سی معاملات میں جو ہے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ہمیں ذرا سا خطرہ محسوس، ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جہاں جانوں پر بنی ہوئی ہے، دشمن ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہجرت کر کے آئے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ اگر ذرا سی بھی لغزش ہوئی تو بادشاہ نکال کے دشمنوں کے حوالے کر دے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جان کا کتنا بڑا بھی خطرہ ہو، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کلمہ حق ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور کلمہ حق کی برکت پھر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی، چنانچہ نازل ہو گئی۔ ایک بادشاہ سارے پادریوں کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یہی حق ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ بلکہ ایون وہ جو تحائف آئے تھے کہا تحائف ان کے واپس کر دو، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ میرے سامنے بھی اس وقت، اللہ نے جب مجھے زمین عطا کی تھی تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں، نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ یہ حق آ گیا، یہ حق ہی حق ہے، اب جاؤ تمہارے تحفے تحائف بھی واپس۔ اللہ یہ برکت ہے وہ جو سچ کہا مسلمانوں نے اس کی، اور پھر اللہ جس کا دل بدلنا چاہے۔ اللہ حدیث پاک میں بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہے جس طرف چاہے وہ پھیر دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پچھلی کتابوں میں رسول پاک علیہ السلام کی نشانی اور علامات موجود تھیں، اور یہ صاحب علم آدمی بھی تھے اور صاحب عدل بھی تھے، چنانچہ جیسے ہی وہ باتیں رسالت مآب علیہ السلام سے متعلقہ سامنے آئیں، حق کو انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر قبول کر لیا۔ اب یہ بڑے ناکام اور نامراد ہو کے بدبخت واپس گئے ہوں گے۔ یہ ان کا ڈیلیگیشن واپس آ گیا، ان کے ڈیلیگیشن کو ناکامی ہوئی، ان کی ناک گویا کہ کٹ گئی ہے، اور اب تو بالکل ہی کٹ گئی۔ اب فرسٹریشن اور بڑھے گی، چنانچہ اب آئندہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ یہ لوگ جائیں گے ابو طالب کے پاس اور فرسٹریشن کا شکار۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ یہاں جاری ہے۔ ابھی جو حجاج آ رہے ہیں مکہ میں، تو میں نے پڑھا کہ، اور آپ بھی وضاحت اس کی فرمائیے گا ذرا، کہ آپ وہاں تبلیغ فرمائیں، جو حجاج کرام آئے ہیں تو آپ نے مکہ میں کھڑے ہو کر سورہ نجم پڑھنا شروع کر دی سب نے۔ جی، یہ جو ہجرت حبشہ کے دو فیزز ہیں، اس کے درمیان یہ معاملہ، یہ سورہ نجم ہے گئی، اور سورہ نجم کی اپنی ایک شان ہے۔ سورہ نجم وہ واحد سورہ ہے کہ جس کی جو آخری آیت ہے یہ پہلی آیت سجدہ ہے نزول کے اعتبار سے، اور تلاوت اللہ کے رسول کر رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں بھرے مجمع کے اندر، اللہ اکبر۔ تو جب سورۃ النجم کی آخری آیت تلاوت کی گئی، ناظرین محترم، میں نے جان بوجھ کے جو ہے، چونکہ یہ قافلہ تو نامراد لوٹا ہے، اب ظاہر فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھیے کیا ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجاج جو آ رہے ہیں، حجاج جب وہاں طواف کے لیے آ رہے ہیں تو اس میں بڑے بڑے سردار بھی شامل ہیں، تمام سردار تقریباً وہاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت باواز بلند بیت اللہ میں کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ جو نکل رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ آپ ذرا توجہ سنیے کہ ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں۔ جی، تو سورہ نجم کی جو آخری آیت ہے وہ آیت سجدہ ہے، اور نزول کی ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی مرتبہ آیت سجدہ کا نزول ہوا، اور جب سورت مکمل ہوتی ہے تو قرآن کی کلوزنگ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع ہوتی ہے۔ اتنی جلال کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ آیت سجدہ تلاوت فرمائی کہ سارے کے سارے لوگ جو حرم میں اس وقت موجود تھے، مسلم غیر مسلم، سب کے سب سجدے میں چلے گئے بے اختیار۔ اللہ نے انہیں جھکا ہی دیا، اپنے آگے جھکا دیا۔ صرف امیہ بن خلف غالباً اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے مٹی لے کے اپنے ماتھے پہ رکھ لی، کیا اس نے بھی یہ، باقی سارے سجدے میں چلے گئے۔ اس سے مشہور ہوا کہ سارا مکہ مسلمان ہو گیا، غلط فہمی ہو گئی۔ چنانچہ جو پہلا قافلہ گیا تھا اس میں سے کچھ لوگ لوٹے، مگر مکہ مکرمہ کے کچھ دور پہلے پتہ چلا کہ وہ ایسا نہ ہوا تھا، بے اختیار سجدے میں چلے گئے تھے، کچھ اندر آ گئے اور بقیہ واپس چلے گئے تھے۔ تو یہ دو جو قافلے تھے ان کے درمیان یہ معاملہ پیش، اس لیے اسے دوسری ہجرت حبشہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، ہجرت حبشہ کے حوالے سے ہمارا پروگرام تھا۔ پروگرام میں یہ اصل میں موضوع بہت بڑا ہے، واقعات بھی بہت زیادہ ہیں، باتیں بھی بہت کرنی ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، گزر گیا بہت تیزی سے۔ انشاءاللہ زندگی بقیہ رہی تو ہجرت حبشہ کے بعد کے واقعات جو ہیں اسی تسلسل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ يا رسول سلام عليك، يا حبيب
سلام عليك صلوات الله عليك